تاریخی فتح، بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب۔ پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر ڈوزیئر کا حصہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر مستند عالمی میڈیا رپورٹس بھی شامل۔ ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امن کا علم بردار ہے، سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کریں گے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم بھارتی جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں اہم دورہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کے لیے روانہ ہوں گے۔ چینی ہم منصب وانگ زی سے ملاقات کریں گے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں چین نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد حالیہ خطے کی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ بھارت دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے، خوارج ہوں یا بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آر ٹی عربیہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا، بھارت خطے میں خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی پاکستان پر الزام تراشی۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ بھارتی وزارت دفاع نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پاک بھارت تناؤ کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ ہر چیز ملک ہے، یہ دھرتی ہے، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، دھرتی نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اصل جوانوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے، پوری قوم ایک ساتھ ہے کہ ملک کا دفاع ہم سب ایک ساتھ کریں گے۔ بھارت کو معلوم ہو گیا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ کہا، تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلح افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا، طاقت، قابلیت اور قومی اتحاد کا واضح پیغام دیا۔ گجرانوالہ چھاؤنی پہنچنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر نے آپریشن کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔ مودی کی ناکام سفارتکاری، کسی ملک نے بھارت کی حمایت نہ کی۔ بی بی سی کے مطابق متعدد ممالک نے پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان کیا۔ چین اور ترکیہ نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کو ترجیح دی۔ امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا۔ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو برابر درجہ دیا تو مودی سرکار کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ عالمی سفارتکاری نے کشمیر کو پھر مرکزی حیثیت دے دی۔ بھارت کا اندرونی معاملہ کہنے کا بیانیہ بھی ناکام ہوا۔ بھارت کی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ دنیا نے مسترد کیا۔ پاکستان نے ثبوتوں سے دنیا کو قائل کیا۔ پاکستان پر بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق۔ بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ جرمنی کے اخبار میں شائع آرٹیکل کے مطابق گھمنڈ میں مبتلا بھارت پاکستان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ میں بھارتی میڈیا کے منظم جھوٹے پروپیگنڈے کا انکشاف۔ عراق اور اسرائیل کی پرانی ویڈیوز پاکستان کے خلاف استعمال ہوئیں۔ اینیمیٹڈ ویڈیوز کو میزائل حملے بنا کر دکھایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیپ فیک ویڈیوز بھی چلائی گئیں۔ رپورٹ میں فیک نیوز کو مہلک جنگی ہتھیار قرار دیا گیا۔ پاکستان کے خلاف گودی میڈیا کی جھوٹی میڈیا مہم پر بھارت کو بین الاقوامی ہزیمت کا سامنا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبروں کے ذریعے بھارتی فوج کی زبردست کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف گمراہ کن ویڈیو فوٹیج اور مصنوعی ذہانت سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا۔ پاکستان کا موقف درست ثابت، بھارت میں سچ کی گونج۔ بھارتی عوام نے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کیے۔ بھارتی یوٹیوبر نے خود اپنے میڈیا کی کلاس لے لی۔
دشمن اب کوئی بھی مس ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا. فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی اور نام نہاد طاقت پاش پاش ہو گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی. پوری قوم مسلح افواج کے شانہ باشانہ کھڑی ہے. کشیدہ صورتحال پاکستانی قوم کندن بر کر نکلی. محسن نقوی کا گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ. سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی سے ملے. کتنے طیارے تھے؟ یہ سوال مودی کے گلے پڑ گیا. جنتا کے سوال پر کھسیانی مودی سرکار ہر بار فرار. سب سے بڑی بھارتی اپوزیشن نے بھی سوال اٹھا دیا. بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے؟ راہل گاندھی کا سوال. بھارتی اپوزیشن لیڈر نے کہا کارروائی سے پہلے اطلاع دینا جرم تھا. راہل گاندھی نے جے شنکر کے اعتراف کی ویڈیو بھی شیئر کر دی. بھارتی مسلمان کا پاکستان مخالف نعرہ لگانے سے انکار. بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کے منہ توڑ جواب نے بھارتی میڈیا کو بدحواس کر دیا. میڈیا بھارتی مسلمانوں سے پاکستان مخالف نعرے لگوانے کے لیے بضد ہے. بھارتی میڈیا کی کوشش کے باوجود بھارتی بزرگ مسلمان نے پاکستان مخالف نعرہ لگانے سے صاف انکار کر دیا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز. IMF کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے. مشن کل اسلام آباد پہنچے گا. مشن کے ساتھ اگلے بجٹ کے لیے تجویز اقدامات پر ڈیٹا شیئرنگ مکمل. عالمی فنڈ کے ساتھ بجٹ اسٹریٹجی پیپر کی منظوری پر بات چیت ہوگی. جاری مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا کرنے میں 1000 ارب روپے کا شارٹ فال متوقع ہے. پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے. آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا. حکومتی کوششوں سے ملک کی معیشت بہتر ہوئی. بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اتحادیوں کی مشاورت سے اچھا بجٹ پیش کریں گے. بھارتی ڈائریکٹر نے کوشش کی IMF سے قرض نہ ملے. گورنر سندھ کامران خان تسوری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کیا. لیگی وفد کے ساتھ مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی. دوران جنگ IMF سے مذاکرات جاری تھے. فاروق ستار نے کہا کہ عوام کو جتنا ممکن ہو بجٹ میں ریلیف دینا چاہیے. تنخواہ داروں پر ٹیکسز کا بوجھ کم ہونا چاہیے. PSL 10 افواج پاکستان کے نام. راولپنڈی اسٹیڈیم میں وطن سے محبت کا شاندار مظاہرہ. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی آمد. میدان پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. شہداء کو سلام. قومی ترانہ, ملی نغمے اور آتش بازی سے شائقین کا جوش آسمان کو چھونے لگا. ہفتہ آرمی, اتوار نیوی, پیر ایئر فورس کے نام. PSL میں قومی یکجہتی کا نیا رنگ. وطن سے محبت کا انوکھا انداز. محافظوں کو خراج تحسین. ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر. کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا. پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. شدت 39 ڈگری محسوس کی جانے لگی. سندھ اور پنجاب میں بھی موسم انتہائی گرم. دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری. سکھر میں 48 ڈگری کو چھو گیا. راولپنڈی, DG خان, DI خان اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت. عید الاضحیٰ کی آمد. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مشن. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش. بھاری بھرکم اور خوبصورت جانور سب کی توجہ کا مرکز. کراچی کی مویشی منڈی میں انگریز کے بعد سونا چاندی بچڑوں کی بھی انٹری. پنجاب سے آئے بچڑوں کی اونچائی 8 فٹ اور وزن 30 من. عرب لیگ اجلاس میں سعودی عرب کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کوششیں مسترد. سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر کہتے ہیں اسرائیل کے غزہ میں جرائم اقوام متحدہ چارٹر کی توہین ہے. ہم سب کو مل کر فلسطینی عوام کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سعودی عرب ایسی کسی بھی تجویز یا حل کو مسترد کرتا ہے جو فلسطینی قوم کی خود ارادیت اور آزادی کے جائز مطالبات پر پورا نہ اترتا ہو. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں آج 2 مقابلے. ملتان سلطانز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف. ملتان سلطان نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر جائے گی. اور ہربنسپور میں حضرت بابا فضل الہی سرکار کے میلے پر تھپڑ کبڈی کا دلچسپ مقابلہ. کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے, کلا بازیاں لگوائیں, مختلف کھلاڑیوں کو دھول چٹائی. پاکستان آرمی کی ٹیم نے پاکستان وابڈا کو ہرا کر 1 لاکھ روپے کا انعام اپنے نام کیا.